بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو کل کی تعلیم میں یہ بات آ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4-5 معجزات کا بیان فرمایا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ وہ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آدمی مر جاتا ہے یا کوئی جانور مر جاتی ہے تو جو ہے ضرورت کے وقت اگر وہ اس طرح بولتے ہیں قم بإذن اللہ تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پاور ہے، معجزہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ پیدائش نابینا جزامی کو اچھا کر دیتے تھے۔ کون تو بچپن سے جو ہے پیدائش سے آنکھیں نہیں ہے، دکھتا اندھا ہے، یا جو ہے کشتی ویادی ہے یا بلی ویادی ہے، جو بھی جسم کے اعتبار سے بیماری ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے چہرے پر اور اس کے ہاتھ پیر پر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو صحت دیتے تھے، اس کو آنکھوں میں روشنی دیتے تھے۔ ویسا ہی وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔ مٹی کا بما جیسا بناتے گڑی پرندے کا اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا جو پرندہ ہے روح پڑ جاتا تھا اور آسمان پہ اڑ جاتا تھا۔ اور ایسے ہی وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا، یعنی سامنے والا کیا کھائے کہ کتنا خرچ کرے کہ گھر میں کیا ہے کہ پورا عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونا ہے تو عورت مرد دونوں بھی ہونا ہے، لیکن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ تو ان کی معجزات ہے، لیکن بعض یہودی نے ازراہ حسد ان کا انکار تو کیا ہے۔ یہودی ہے نا، کیا بولتے ہیں وہ کیا بھی معجزہ نہیں ہو کو انکار کر ڈالے، وہ کیا بھی معجزات نہیں ہے، چھپ کے وہ ایک دکھاتے کرتوت دکھائے، ویسے کیا بھی نہیں کو یہودی ابھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرات نے بھی ان کے انکار کے لیے راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی۔ ان میں سے بعض حضرات وہ ہے جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ فطرت پرست اور منکرین خدا پورپن علماء جدید سے مرغوبیت کی بنا پر یہ روش اختیار کی ہے تاکہ ان کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام عائد نہ ہو سکے۔ کیا بولتے ہیں تو ایک تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے بھی کہ ان معجزات کا انکار کر دیا، کئی کو وہ سائنس کی اعتبار سے وہ معجزات صحیح نہیں ہوتے۔ اب ایک آدمی مر گیا دوبارہ زندہ کیسا ہوتا کو سائنس والے بولتے، لیکن اللہ چاہے تو زندہ ہوتے نا۔ لیکن کچھ لوگ اسلام کے دعویٰ کرنے والے کیا بولے، وہ سائنس کے اعتبار صحیح نہیں نا بھائی، وہ وہاں جو ہے وہ دوسرے مراد کو بولتے ہیں، یعنی کہ سائنس والوں کو بھی ہمیں سمجھائے سرکار، نہیں تو وہ لوگ ہمارے خلاف بولتے ہو کوئی وہ ڈر سے انہوں ویسے بول دیے، یعنی یہودیوں کو ساتھ دیے۔ ان میں سر سید اور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہے، انہوں دونوں ہے کہتے ہیں۔ اور بعض وہ یہود صفت اشخاص ہے جو اپنے ذاتی غرض ناپاک مقصد کی خاطر ازرا حسد بغض حضرت مسیح علیہ السلام کے ان معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تعویلات باطلہ کے پردے میں ان کے مضحکہ اڑاتے ہیں۔ ان میں جھوٹا کاذب مرزا غلام احمد قادیانی اور مسٹر محمد علی لاہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے کہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، انہوں حسد کے طور پر، جلن کے طور پر، دشمنی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیے ہیں۔ اس میں کون ہے؟ قادیانی لوگ ہیں، جو قادیانی کا بڑا آدمی ہے نا مرزا غلام احمد، وہ اور مسٹر جو ہے مسٹر محمد علی لاہوری، انہوں دونوں کیا کریں وہ کیا معجزات نہیں بول کے انکار کر ڈالے۔
کیسے کیسے بولے؟ قادیان لاہور نے تو یہ ظلم کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، سورہ آل عمران میں ہے، کے متعلق یہ کہہ دیا مسیح علیہ السلام کا یہ عمل، یعنی مسیح علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ایک پرندہ بناتے تھے مٹی کا، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا، روح پڑ جاتی تھی۔ تو اس کے متعلق کیا ہے، قرآن کی آیت کے متعلق یہ لوگ بولتے ہیں قادیانی لوگ کہ یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کار منت ہے، یعنی معجزہ نہیں تھا، اس تالاب کی مٹی کا یہ خاصیت تھی جس پرندہ کی شکل بنائی جاتی اور منہ سے دم تک سوراخ رکھ دیا جاتا تھا تو ہوا بھر جانے سے اس میں آواز بھی پیدا ہو جاتی تھی اور حرکت بھی۔ گویا الیاذ باللہ ان کمبختوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب سے منکروں کے مقابلے میں یہ معجزہ نہ صداقت نہیں تھی، معجزہ نہ صداقت نہیں تھی، بلکہ مداری یا شعبدی باز کا تماشا تھا۔ انہوں نے کیا بولتے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پرندوں کو پھونک مارنا، وہ زندہ ہونا، ان کی کرامت کیا بھی نہیں، وہ ایک خاص تلو کی مٹی ہے، وہ مٹی جب وہ گڑی بنتی ہے یا پرندہ بناتے ہیں تو منہ سے لے کر دم تک سوراخ ہوتا کہتے، وہ سوراخ میں ہوا بھرے تو ہوا آئے تو ایک دم وہ حرکت آتا کہتے، انہوں بولتے ہیں جو کیسا بولتے ہیں کہ اللہ خود کیا بولے بھئی وہ معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں اور مٹی نہیں ہے بلکہ مٹی کی پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنے سے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ بولے تو انہوں کیا بولتے ہیں ویسے کیا بھی نہیں، وہ خاص تلو کا مٹی ہے، وہ ویسا ترتا لو کہتے ہیں، مانتے نہیں ہے۔ ایک دوسرا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، تم بھی زندہ کرتے ہو، زندہ کرتے ہیں، قادیانی کیا بولتے ہیں وہ سب بھی کیا بھی نہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، یعنی انہوں کیا بولتے گا تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے نہیں، کونوں بولتے ہیں، کونوں قادیانی لوگا مسٹر محمد علی لاہوری۔ حالانکہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن میں غور کریں گے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، مننے مارا، کون مننے مارے معلوم ہوا نہیں، پورے لوگ آئے بنی اسرائیل، کہا کہ موسیٰ ہمارا فلاں آدمی مر گیا، کون مارے گی معلوم نہیں ہے، آپ اللہ سے معلوم کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے نا، جا کو اللہ سے بات کرے، اللہ فلاں آدمی مرا کہتے، کون مارے گی معلوم نہیں، آپ بتاؤ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اچھے کام کرو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے کاٹے، اس کا دم کاٹ کے اس آدمی کو لگا دو، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کیا کرے، کوسا رنگ ہے، اس کی عمر کیا ہونا ہے، ویسا الٹے سے سوالہ کر کے آخر میں کیا کرے، ایک گائے کو کاٹ ڈالے، اس کو دم لے جا کے اس آدمی کو لگا ڈالے، لگایا تو مردہ آدمی زندہ ہوا، آ کو بولا مجھے فلاں آدمی نے من نے مارا، اور کو بول کو مر گیا، بول کو۔ اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو زندہ کرے نہیں کرے، قرآن میں ہے۔ دوسرا کیا ہے، ایک نبی ہے بنی اسرائیل کے، حضرت ارمیہ علیہ السلام، انہوں اپنے گدھے کے ساتھ سواری پہ جا رہے تھے، ساتھ میں کھانے کا توشہ بھی تھا، تو دیکھا کہ فلسطین ویران پڑا تھا، ایک گاؤں پورا ویران ہے، جھاڑا نہیں، پانی نہیں، گھر کیا بھی نہیں۔ اللہ کیا بولے، ہم اس بستی کو پھر آباد کریں گے، ان کو بولے، ان کے دل میں بات آئی اتنا ویران ایک گاؤں ہے، دوبارہ کیسا آباد ہوگا، کیسا ہرا بھرا ہوگا، کو دل میں بات آئی۔ اللہ ان کو سمجھانے کے واسطے ان پر موت طاری کر دیے، ان کو روح کو اللہ نے قبضہ کر لیا، تو وہ 100 سال مردہ پڑے تھے، 100 سال تک مردے پڑے تھے۔ 100 سال کے بعد اللہ ان کو اٹھائے اور پوچھا کہ اے ارمیہ تمہیں کتنے سال سو گئے معلوم؟ انہوں پورا دیکھو کیا کہ ایک دن آدھا دن کیا کہ کو بولے، اللہ کیا فرمایا نہیں، تمہیں مکمل جو ہے 100 سال سو گئے، ہم نے تمہارا روح کو قبضہ کر لیا۔ دیکھو تمہارا گدھا دیکھو کیسا آئے گی، گدھا دیکھو تو کیا پورا ہڈیاں ہو گئے، بوسیدہ ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں باہر پڑے گدھے کا۔ ان کا کھانا تازہ تھا، کھانا تو تازہ فریش ہے، کھانا 100 سال پہلے کا کھانا۔
اللہ کیا فرمایا ارمیا جس طریقے سے ہم اس گدھے کو کہ بوسیدہ کر دیے، مرنے مار ڈالے، اس کا ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئے، تمہارا کھانا فریش ہے اور تمہارا بھی 100 سال بعد زندہ کرے، ویسا ہمیں بھی کیا کرو تو اس بستی کو آپ کے لیے آباد کریں گے، آباد کر کو دکھائے 100 سال کے بعد۔ دیکھو اس واقعے میں کیا ہے، اللہ پاک اس پیغمبر کو ارمیا علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیے، بعد میں اٹھائے، تو یہ واقعے میں دونوں دوبارہ زندہ ہوئے نہیں۔ ایسے ہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دن بات آئی، اللہ سے فرمایا اللہ آپ نے تو جو ہے مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں 4 پرندوں کو لے لو، طوطا ہے، کوا، کبوتر ہے، نملی ہے، تم اس کو پالو، مانوس کرو، تم بلائے تو آنا، نام رکھ بلائے تو پرندے آنا، ویسے انہوں پالے۔ اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کرو، ذبح کرنے بعد کیا بولے جاؤ پہاڑوں پر رکھ ڈالو، پہاڑ کو پر رکھ ڈالو، اب تمہیں دور ہو جاؤ، دور ہونے کے بعد تمہیں نام لے کو پکارو اس پرندے کو، یہ مور آ جا، چنانچہ جو ہے وہاں کے 4 ٹکڑے وہاں کے 4 ٹکڑے مل کو جو ہے مور نملی بن کو سامنے آیا۔ ویسے پھر جو ہے دوسرے پرندے کو پکارے وہ بھی آیا، تیسرے پکارے وہ بھی آیا، چوتھے پکار وہ بھی آیا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی تمنا پر تو ان پرندوں کو ذبح کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لیکن قادیانی کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک مرتبہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے نہیں، کو قادیانی بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ نہیں ہے۔ اور یہ کیا بولتے ہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہیں۔ کیا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہیں، ان کے بھی باپ تھے، ان کے بھی کیا بولتے گا تو جب مریم علیہ السلام ذرا 6 مہینے کا حمل ہے تو جو ہے وہ لوگ وہ قوم والے وہ خاندان والے کسی ایک آدمی سے نکاح بھی کر دیے تھے، کو قادیانی لوگ بولتے ہیں، سمجھ میں آ رہے بھائی؟ تو اس طریقے سے کیا ہے قادیانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی انکار کر بیٹھے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو پاورز ہے، معجزہ ہے، یہ بالکل صحیح برحق ہے، یعنی اللہ پاک اس دنیا میں بھی دوبارہ مردے کو زندہ کریں گے، اللہ جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اب آگے پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ صبح کی تعلیم بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔